اب یہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہندوستان میں کسانوں نے حکومت کو مفلوج کر دیا ہے احتجاج کے ذریعے سے، اور یہ جو کسان کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم کتنی تعداد ہے، بہت زیادہ بھی ہوں، 4-5 کروڑ ہوں گے اگر سارے جمع کریں جو احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں 22 کروڑ مسلمان ہیں، ان کو کسانوں سے زیادہ ذلیل کیا جا رہا ہے ہندوستان میں، ان کے سارے حقوق غصب کر لیے گئے ہیں، ان کی ہر چیز کی تضحیک اڑائی جا رہی ہے، ان کے مقدسات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ان کی مساجد ویران کی جا رہی ہیں، ان کی جگہ پر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں، ان سے زبردستی ہندو مذہب قبول کروایا جا رہا ہے، ان کی شادیاں ہونے کی صورت میں انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں، حق شہریت ان سے سلب کیا جا رہا ہے، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو نہتا کرتے جا رہے ہیں، اور پسماندہ اور ان کے خلاف مغلظات اور زہر اگلتے ہیں ان کے شدت پسند لوگ، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک اقلیت ہے، اس کی معیشت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہندوستانی حکومت نے، اور وہ سب سڑکوں پہ نکل آئے اور رکوا لیا، اس قانون کو رکوا لیا اور معطل بھی کرا دیں گے، اور اپنے مطالبات منوا کے، اور ابھی تک دنیا کو بتا بھی دیا ہے۔ اور یہ 22 کروڑ ان کے ساتھ بہت برا حشر ہو رہا ہے کسانوں سے، سکھوں سے کہیں زیادہ برا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا۔ ان مسلمانوں کے پاس کیا رائے حل ہے، کر کیا رہے ہیں؟ وہ جو بہت ہی افسوسناک عمل مسلمانوں نے شروع کر دیا ہے، بابری مسجد ایک علامت تھی مسلمانوں کی مقدسات کی، اسے گرایا گیا، گرا کر مودی نے خود جا کر اس کا سنگ بنیاد رکھا مندر بنانے کے لیے، رام مندر بنانے کے لیے۔ رام مندر بنانے کی تحریک شروع ہوئی ہے، اب اس کے لیے ملک بھر میں چندہ جمع ہو رہا ہے، شدت پسند ہندو پورے ہندوستان میں چندہ جمع کر رہے ہیں، رام مندر بنانے کے لیے عوام چندہ دے، ہر آدمی سے جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، ہر آدمی دروازے پہ جاتے ہیں، رام مندر کے لیے چندہ دو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ظاہر ہے جب وہ گنڈاسے اٹھائے ہوئے ہیں، پھوڑے اٹھائے ہوئے ہیں، تلواریں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں، یا اسلحے سے لیس ہیں، اور وہ کسی گلی میں جا گھستے ہیں رام مندر کے لیے چندہ دو، وہ غریب آدمی ہو تو بھی اپنی جان بچانے کے لیے ان کو دیتا ہے، اور سارے دے رہے ہیں۔ ہندوستان کے اہل سنت مسلمانوں نے استفتاء کیا ہے، اپنے دینی رہبروں سے پوچھا ہے کہ رام مندر کے بنانے کے لیے یا کسی بھی مندر کی تعمیر کے لیے مسلمان چندہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ یہ فتاویٰ مانگ رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، دیوبند والوں نے فتویٰ دیا ہے، بریلویوں نے فتویٰ دیا ہے۔ اب یہاں پر چند شیعہ نام نہاد یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے باقاعدہ علماء امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے، اور صدقے کے پیسے، صدقات کے پیسے لے کر رام مندر کے لیے دے کے رسید کٹوائی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ نشر ہوا ہے یہ ساری منظر، خمس و زکوٰۃ جمع کر کے رام مندر کے لیے، ان سے زبردستی نہیں لیا جا رہا، یہ رضاکارانہ طور پر انہوں نے خود سے کمپین چلائی ہوئی ہے۔ رام مندر کی تعمیر کے لیے ان سامریوں نے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا مسلمانوں سے، شیعوں سے، کہ ہم رام مندر تعمیر کر کے دیں گے ہندوؤں کو۔ یہ ذلت ہے، یہ بہت زبونی ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں صدقات کہاں استعمال ہوں، صدقات کا استعمال کہاں ہوتا ہے، کہاں جائز ہے صدقہ خرچ کرنا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کا قانون بیان کیا ہے کہ صدقات کو کیا کرو تم۔ سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل
फरीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदका फ़कीरों को, मिस्कीनों को, इन लोगों को दिया जाता है। इब्न राय खुदा, इब्न सबील और फी सबीलिल्लाह को सदका दिया जा सकता है। फतावा फुकहा के देखें, शिया मराजे तकलीद के फतावा देखें, वो तो गैर शिया को भी कहते हैं सदका ना दो, शिया को दो। फतवे इतने सख्त हैं आपके कि शिया के अलावा सदका ना दो, और इधर से मंदिर, बुतखाना, शिर्क व कुफ्र का जगह आप सदकों से तामीर करके उनको दे रहे हो, खुम्स व ज़कात उधर दे रहे हो। ये कौन से सामरी पैदा हो गए हैं जो दीन को ही मसख कर रहे हैं। सीधे हिंदू हो जाओ, तिलक लगा लो और राम के पुजारी बन जाओ, राम के बंदे बन जाओ। आप मुसलमान होकर, शिया होकर, आलिम होकर आप कौम को क्या पैगाम दे रहे हो? मुसलमानों को, दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? ये है तशय्यो के तहफ़्फ़ुज़ का तरीका कि राम मंदिर बनाओ ताकि हिंदू शिद्दत पसंद हिंदू तुमसे खुश हो जाएं, राजी हो जाएं, तुम्हें गले लगा लें, और तुम दरखास्तें दे के कहो कि हमें गैर मुस्लिम अक़लियत बनाया जाए। ये बेशर्माना काम है। ताज्जुब है मुझे, उलमा भी इस पर खामोश हैं जो छोटी छोटी बातों पे फतवे ठोंक देते हैं, इतने बड़े इनहराफ को मद्देनजर नहीं रखते कि ये अमल क्या असर छोड़ेगा। खूब ये अजीज़ान आप देखें, हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में हैं, जैसा अर्ज़ किया था। यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों की सूरत हाल वही है जो कुरान करीम में मिस्र में बनी इसराइल की जो बन गई थी, औलाद अंबिया थे उस वक्त के मुस्लिमीन व मोमिनीन। बनी इसराइल मिस्र में फिरऔन के ज़माने में जो कुछ उनके साथ हो रहा था, वही आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है और होने जा रहा है। और इसके लिए क्या राह हल है? सूरह यूनुस राह हल है। सूरह यूनुस की आयत 87 राह हल है कि यहां पर हारून व मूसा की जरूरत है। सामरी कौमें बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, गुसालों की इबादत करवाते हैं, अल्लाह से मुसलमानों को और मोमिनों को दूर करते हैं। मूसा व हारून कौमों को निजात देते हैं। यही चंदे जमा करके तुम अपने मोमिनीन के लिए बुयूत क्यों नहीं बनाते और उन बुयूत को किबला नहीं बनाते और उस किबले के अंदर नमाज कायम क्यों नहीं करते? इसी चंदे के जरिए से, इसी चंदे के जरिए से आप मराकज़ इस्लामी व मराकज़ दीनी क्यों कायम नहीं करते? मंदिर बना के देते हो ताकि हिंदुओं की खुशनुदी हासिल करो। वो भी शिद्दत पसंद हिंदुओं की, अक्सरियत हिंदू इस शिद्दत पसंदी के मुखालिफ हैं। एक गिरोह है छोटा सा हिंदुस्तान के अंदर जिसको, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और दहशतगर्दी का हामी एक गिरोह है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसकी सपोर्ट होती है मुल्क से बाहर से भी, मुल्क के अंदर से भी, और उसे सरपरस्ती मिलती है। ऐसा तासुर मिलता है कि हर पाकिस्तानी नौजुबिल्लाह दहशतगर्द है। पाकिस्तानी नजीब कौम है, शरीफ कौम है, सब शिया सुन्नी सब, अक्सरियत जो मार्केटों में है, बाजारों में है, इदारों में है, दफ्तरों में है, इसमें किसी के अंदर आज तक किसी ने कोई फिरका वारियत देखी है? इकट्ठे शिया सुन्नी बाजारों में, मार्केटों में इकट्ठे काम कर रहे हैं, मोहल्लों में इकट्ठे रह रहे हैं। पूरा पाकिस्तान, ये 22 करोड़ के करीब पाकिस्तानी, इनमें कितने दहशतगर्द हैं? ये करोड़ों अफराद नफरत करते हैं दहशतगर्दी से, लानत करते हैं दहशतगर्दों के ऊपर। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है। अक्सरियत हिंदू दहशतगर्दी से बेजार, इंतहा पसंदी से बेजार हैं। एक गिरोह है, एक तबका है जिसको पाला गया है बाकायदा, और सीखा भी उन्होंने पाकिस्तान से ही है। यहां पर जिस तरह दहशतगर्दी परवान चढ़ी, हिंदुओं ने भी सीख लिया कि इंतहा पसंदी के जरिए हम भी वही रास्ता चले जो इन्होंने यहां पर किया, और वही अमल अंजाम दे रहे हैं। और ये मस्जिदें भी गिरा रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं मस्जिदों की जगह पर। और इस अकलियत और इस छोटे से दहशतगर्द गिरोह के लिए उलमा का ये किरदार, मुसलमानों का ये किरदार, नाम निहाद लीडरों का ये किरदार, ये अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है।
اور اس کے علاوہ بعضوں نے یہ بیان دیا ہے، موجود ہے میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا میں ہے ان کے یہ بیانات، افسوسناک بیانات ہیں. بعضوں نے کچھ عرصہ قبل انگلینڈ میں یہی جو MI6 کے لیڈر ہیں، شیعہ ہیں، وہ شیخ فتنہ جس نے آگ لگائی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور فلمیں بناتا ہے اور مقدسات اہل سنت کی توہین کرتا ہے، اس نے یہ کہا تھا اور اس پر کوئی بھی نہیں بولا، نہ کوئی ملنگ بولا، نہ کوئی شیعہ بولا، نہ کوئی عالم بولا. اس نے بمانگ دوہل یہ کہا تھا کہ ملکہ برطانیہ سید اہل بیت میں سے ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ملکہ برطانیہ جو موجودہ وہ چڑیل ہے، اس کے بارے میں اس کمبخت نے یہ اظہار کیا کہ یہ سید بھی ہے، خاندان اہل بیت میں سے ہے. یہ کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اور یہی بات ہندوستان کا مولوی کہہ رہا ہے کہ رام اور آئمہ آپس میں اوپر سے جا کے مل جاتے ہیں. اللہ یعوذ باللہ. یعنی جس کو ہندو خدا مانتے ہیں، رام بھگوان، اور آئمہ جن کو یہ مانتے ہیں، کہا کہ یہ ایک جگہ پر جا کر مل جاتے ہیں. یہ چندے کیوں جمع کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ وہی ہے سلسلہ. اس گمراہی کے مقابلے میں علماء، ہندوستان کے علماء، قم نجف کے علماء، پاکستان کے علماء، خطے کے علماء، یہ کیا مصلحت ہے ان کو آڑے آئی ہوئی ہے، ایسی باتوں کا نوٹس نہیں لیتے جو قوموں کو گمراہ کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. یہ سامری بہت افسوسناک ہے. یہ شیعوں کو تحفظ دینے کا یا مسلمانوں کو تحفظ دینے کا راہ نکالا ہے. یہ بہت برا راہ حال ہے، بہت برا راہ حال ہے. امام حسین علیہ السلام کا فرمانا تھا کہ انسان عزت کے ساتھ خدا کی راہ میں مر جائے، اس میں زندگی ہے. رام کی پوجا کر کے اور مندر کے چندے جمع کر کے زندہ رہے، یہ ذلت ہے اور موت ہے. یہ اس طرح زندہ رہنا ہے، اس طرح تم نے بچانا ہے اپنا نظام. بھلے مندر ہندوؤں کے لیے مقدس جگہ ہے، مسلمان کو حق نہیں بنتا. پاکستان میں اسلام آباد میں حکومت نے اجازت دی ہے مندر بنانے کے لیے، اتنا شور مچا کہ حکومت اپنے بجٹ سے پاکستان کے ہندوؤں کو مندر بنا کے دے اسلام آباد میں. بھائی کہ اسلام آباد میں ہندو نہیں ہیں، بلوچستان میں ہیں، سرحد میں ہیں، ادھر ادھر ہیں، پنجاب میں ہیں. اسلام آباد میں نہیں بتایا گیا کتنے ہندو ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اگر سفیروں کے لیے بنا رہے ہیں، چونکہ چند ملکوں کے ممکن ہے سفیر ہندو ہوں، ان کے لیے مندر بنا رہے ہیں. شمشان گھاٹ بنا دیا ہے، لوگوں نے احتجاج کیا کیوں بنایا ہے. لیکن اگر ہندو خود بنائیں مندر اپنا، کہ خود ہی بنانا چاہیے ان کو، ہندوؤں کو مندر بنانا چاہیے، سکھوں کو ٹیمپل بنانا چاہیے، گردوارہ. سکھوں کے گردوارے پر اندرا گاندھی کے دور میں پنجاب میں جو ان کا گردوارہ ہے مرکزی، اس کے اوپر حملہ ہوا. اس کے جواب میں سکھوں نے آج تک اپنی تحریک جاری رکھی ہوئی ہے. یہ خالستان اسی کا نتیجہ ہے. بابری مسجد تو سکھوں کے گردوارے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے جگہ مندر تعمیر کرنے پر چندہ جمع کر کے صدقہ اور خمس اور زکوٰۃ اور رسیدیں بھی کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں. ان سے رسیدیں بھی لے رہے ہیں کہ صدقہ جو ثواب کے لیے، دفع بلا کے لیے، اجر کے لیے، قرب خدا کے لیے ایک مومن انسان نکالتا ہے صدقہ، اس صدقے سے آپ جا کر مندر بناؤ. جس طرح پاکستان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یا خمس زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے ذریعے دہشت گردی کرو، اس کے ذریعے فساد پھیلاؤ، اس کے ذریعے سے نفرت پھیلاؤ، دشمنی پھیلاؤ. یہ ہے بیت المال کا مصرف. یہ وہ افسوسناک موضوع ہے جو بہت تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو نجات دے
سامریوں سے بھی اور ان ظالموں سے بھی، فرعونوں سے بھی، طاغوتوں سے بھی اور ستمگر نظاموں سے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نجات دے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ شعور و بیداری دے، اتحاد و اتفاق دے انشاءاللہ. اور جو مظلوم مسلمان دنیا میں، یمن میں، فلسطین میں، کشمیر میں، ہندوستان میں، جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.